الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكتب حتى يكتب كذابا رواه البخاري ومسلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جب سے آیا ہے اور جب تک قیامت تک جو انسان سچ بولتا رہے گا وہ اسلام اور دوسرے بھی مذاہب کے اندر وہ پسندیدہ سمجھا جائے گا۔ یعنی اسلام کے اندر سچائی تو اہم چیز ہے ہی، دوسرے جو مذاہب ہیں دوسرے مذاہبوں کے اندر بھی سچائی کو ایک حیثیت حاصل ہے۔ اگر انسان سچا ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، انسان یہ بولتا ہے کہ آدمی سچا ہے، یعنی مسلمان اور غیر مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے سچائی سے ہے۔ اگر وہ سچا انسان ہے تو آدمی کہتا ہے یہ بھیا بندہ سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ سچا ہے، امانت دار ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس طریقے سے دوسرے مذاہب کے اندر سچائی کو ایک اہمیت حاصل ہے، اس سے زیادہ اسلام کے اندر اس کو ایک بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، یعنی سچائی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر صاف طور پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچوں کے ساتھ رہا کرو، یعنی سچے لوگ کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ نے پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے جب انسان کے اندر، مسلمان کے اندر ڈر پیدا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو اللہ کی لائی ہوئی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ سب سچی ہے، اور اس ڈر سے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں دیکھ رہا ہے، اس ڈر جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا، جب دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ڈر جو ہے اللہ کا ہے، تو پھر خود بخود وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ وہ سچے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ جب دل کے اندر اللہ کا خوف رہے گا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کسی بھی حالت میں ہو، مارکیٹ کے اندر ہو یا مسجد کے اندر بیٹھے ہو، اللہ رب العزت والجلال کا خوف جب ہمارے دل کے اندر ہوگا کہ اللہ ہم کو ہر جگہ دیکھتا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ آج جو جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں رہتا کہ اللہ رب العزت والجلال ہم کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے ہم دھڑلے سے جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، مارکیٹ کے اندر ہو، گھر میں موجود ہو، یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر ہم اور آپ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سچائی کی بہت فضیلت ہے، اسلام کے اندر سچے ہونے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ سوچئے، ہم سب کے آقا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے بڑے سچے تھے، اتنے بڑے سچے تھے کہ دنیا میں ان سے بڑا سچا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی سچائی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے دوست تو دوست، دشمن بھی اس بات کو کہتے تھے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، وہ بھی آپ کے لیے اس بات کا اقرار کرتا تھا، اس بات کو دل سے تصدیق کرتا تھا کہ واقعی میں اگر کوئی سچا ہے، اگر کوئی صداقت والا ہے اور کوئی امانت دار ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم دن بھر میں، پورے دن اور رات میں کس قدر جھوٹ بولتے ہیں۔ آج اسی کا تو یہ عالم ہے کہ ہم جھوٹ بول بول کر اپنے دل کے اندر سے اللہ کا خوف مٹا چکے ہیں، اللہ کی ڈر ختم کر چکے ہیں۔ آج اسی وجہ سے مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی صفتوں کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تذکرے کو اپنی کتاب کے اندر کیجئے، یعنی قرآن مجید کے اندر۔ کیوں؟ انہو کان صدیقا نبیا، کیونکہ وہ سچے نبی تھے۔ سچائی اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کو اس قدر پسند ہے کہ سچائی کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے بے شمار جگہوں پر قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلی چیز اللہ سے ڈرو، اور کیا ہے دوسری چیز؟ اللہ فرماتا ہے وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات بولو، جب کوئی بات بتاؤ تو کیا کرو؟ قولا سدیدا، یعنی درست بات بتاؤ، جھوٹ بات نہ بولو، اس میں ملا جلا کر نہ بتاؤ، جتنی بات ہے اتنی ہی بتاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ اس کا پھل ان کو کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت والجلال نے آگے اس کو بھی بتلایا، یصلح لکم اعمالکم، اس کا بدلہ یہ ہوگا، اس کا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا، اگر آپ سچ بات بولو گے، اگر آپ سچائی کے علم بردار بنو گے تو آپ کا فائدہ یہ ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، کہ آپ کے اعمال جو ہوں گے، آپ کے جو عبادات ہوں گے، آپ کے جو کام ہوں گے وہ درست ہوں گے، اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو وہ کام اور وہ عبادت، وہ چاہے دین کے لحاظ سے ہو چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، وہ کام برباد ہو جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ آگے فرماتا ہے اور تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، تمہارے گناہوں کے معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی کس وجہ سے؟ صرف ایک چیز کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی وجہ سے، اور وہ چیز کیا ہے؟ سچائی، سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ اللہ کا ارشاد ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اگر سچے بن کر رہو گے تو تمہارے اعمال بھی درست ہوں گے اور تمہاری گناہ جو ہوگی اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سچائی اسلام کے اندر بہت اہم رول رکھتی ہے، اور اسلام کے اندر آدمی بولتا ہے کہ بھیا مسلمان ہے، یہ تو سچ بولے گا، یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے انسان سچ بولے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوری
پوری زندگی کے اندر کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں آپ نے، یہاں تک کہ دوست کو چھوڑیے دشمن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ نبی، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ صداقت والے ہیں، یہ امانت دار ہیں، ان کی سچائی ہونے کی گواہی، ان کے سچے ہونے کی گواہی دشمن جو دے رہا ہے، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، وہ بھی اس بات پر مجبور ہے کہ ہاں یہ سچا انسان ہے، یہ امانت دار انسان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ غزوے میں شریک نہ ہوئے، پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آئے تو صحابہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کس وجہ سے تم لوگ غزوے کے اندر شریک نہیں ہوئے؟ تو صحابہ نے جو بات تھی وہ سچ سچ انہوں نے بتایا، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ منافقین بھی تھے جو غزوے کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے۔ جب ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ جھوٹ بول کر، گول مول کر کے وہ بات نکال لے گئے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ جنہوں نے سچ بولا ہم نے ان کی گناہوں کو، ان کے عذر کو، ان کے جو نہ جانے کی مجبوری تھی اس کو قبول کیا، لیکن جو لوگ جھوٹ بولے تھے یعنی منافقین تھے، وہ جھوٹ بولے تھے تو ان کا کیا ہوگا؟ انہم رجس، یعنی وہ لوگ گنہگار ہیں، وہ لوگ گندگی والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سچائی کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو میں نے خطبے کے اندر پڑھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی جو ہے یعنی سچ بات جو ہوتی ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ اگر سچ بولیں گے تو آپ نیکی کی طرف جائیں گے، اور اس کے برخلاف اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ جہنم کی طرف یعنی برائی کی طرف جائیں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی کہاں لے جاتی ہے؟ نیکی کہاں آدمی کو لے جائے گی؟ وہ جنت کی طرف لے جائے گی۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ نیک کام کریں گے، اور جب نیک کام کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ جنت آپ کا ٹھکانہ بنے گا۔ آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، کہ جب انسان سچ بولتا ہے یعنی سچائی کو اپنا پیشہ اختیار، اپنا رویہ، اپنی بول بات میں سچ بات کو رکھتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ یکتب صدیقا، یہاں تک کہ وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر ہم جھوٹ بولیں، سچ نہ بولیں تو اس کا کیا انجام ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے، اگر انسان جھوٹ بولے گا تو اس کا وہ لے جائے گی، یعنی جھوٹ جو ہوگا اس کو وہ برائی کی طرف لے جائے گا، اور برائی جو ہوتی ہے وہ جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْتُبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا، کہ اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے، اپنا پیشہ جھوٹ بولنا اختیار کر لیتا ہے تو اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ اس کا شمار اللہ کے نزدیک کذابا یعنی جھوٹوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ خود اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم کس قدر دن میں پوری دن رات میں ملا کر جھوٹ پہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ خاص طور سے تجارت کے اندر، ہماری دکان ہے، ہماری دکان کے اندر کوئی مال خراب ہے، ہم اس کو جو ہے جھوٹ بول کر یعنی گراہک کو بتلاتے نہیں ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں کیا ڈیمیج ہے، اس کی کیا خرابی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اس کو بیچ لیا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غیر مسلم کو تو چھوڑیے، مسلمان کا یہ حال ہے، ہمارا اور آپ کا یہ حال
ہے، ہم 10 پیسے اور 10 روپے کے لیے وہاں پر جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس سے کچھ نہیں بولتے کہ ہاں بھیا یہ چیز ہے، جبکہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز چھوٹی سی ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو امانت دار تاجر ہوگا، جو امانت دار تاجر ہوگا، جو سچا تاجر ہوگا، جو تجارت اور بزنس کے اندر جھوٹ نہیں بولے گا، سچائی کے ساتھ کام کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کل اس کا حشر، کل اس کا ٹھکانہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے 10 روپے 100 روپے کے لیے، ہم تجارت کے اندر، بزنس کے اندر جھوٹ بول کر وہ چیز خراب ہے اس کے باوجود اس کو ہم بیچ لے جائیں گے میرے دوستوں اور بزرگوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ سوچئے 100 روپے 500 روپے کے نفع کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور جھوٹ بول کر وہ چیز بیچ لے جاتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اس کے انجام کو نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا آگے انجام کیا ہوگا۔ جب کل قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کا عمل پیش ہوگا، حساب و کتاب کا کام ہوگا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس کو بہت معمولی چیز سمجھی جاتی ہے، جبکہ سچائی کے بارے میں اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ یعنی جھوٹی بات یہ ہلاکت کا اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ اپنے دن بھر کی زندگی میں اندازہ لگائیں اور عہد کریں، آپ خود سوچئے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں کسی بھی جگہ، آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور میرا بھی تجربہ اس بات پر ہے کہ اگر آدمی جھوٹ بولے تو ایک جھوٹ بولنے کے لیے، ایک جھوٹ کو سچ بتلانے کے لیے، ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں کم سے کم 10-20 جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بات جھوٹ کی جھوٹ ہی رہ جاتی ہے۔ بھلے دنیا کی نظر میں وقتی طور پر آپ سچے مان لیے جاؤ، لیکن وہ بات تو جھوٹ ہے، وہ جھوٹی بات جھوٹی ہی رہے گی میرے دوستوں اور بزرگوں۔ کبھی کبھار تو شیطان کا ساتھ نہیں ملتا ہے، شیطان کو منہ کی پاٹ پڑتی ہے، تو وہ بھی جھوٹ جو ہوتا ہے وہ سب جھوٹ بولنے کے باوجود بھی وہ جھوٹ جھوٹی ثابت ہو جاتا ہے، آج نہیں تو کل وہ ثابت ہو جاتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ جھوٹ کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر ہمارے اور آپ کی تو بات چھوڑیے، ہم سب کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سچائی کے اندر نجات ہے اور جھوٹ کے اندر ہلاکت و بربادی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ یعنی وہ منافقین کا جنہوں نے جھوٹ بولا تھا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اور جو 3 صحابہ تھے، صحابہ کرام بھی شرکت نہ کیے تھے لیکن سچ بتایا اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی نے ان کی عذر کو قبول کیا اور اللہ رب العزت والجلال نے بھی ان کے عذر کو قبول فرما کر ان کی بات کو درگزر فرمایا، ان کا ٹھکانہ جہنم سے ہٹ گیا، اس کے برخلاف منافقین کا ٹھکانہ یہ جہنم بن گیا۔ پھر اللہ کے نبی اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہے ایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ اگر جھوٹ بولتے ہو، اگر سچے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کرو گے تو آپ کے اوپر اثر آئے گا۔ ہم بولتے ہیں نا آپس میں کہ سنگے صحبت صحبت اثر، کہ جو ساتھ میں جیسے کہ رہے گا وہ ویسا ہی اس کا اثر ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے بھی قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچوں کے ساتھ رہو۔ جب سچوں کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہمارے اندر اس کی صفت آئے گی۔ آپ کسی کے ساتھ رہیے، کسی کے ساتھ رہیے، چور ڈکیت کے ساتھ رہیے، گناہ کرنے والے کے ساتھ رہیے، شراب پینے والے کے ساتھ رہیے، نماز چھوڑنے والے کے ساتھ رہیے، آپ جس کے ساتھ رہیں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جس کے ساتھ ہوگا، آپ کے اندر اسی طریقے سے آپ بھی اسی طریقے سے ڈھل جائیں گے، آپ بھی اس کے طریقے کو اپنے اندر لیں گے۔ آپ چاہے وہ دین کے اعتبار سے طریقہ خراب ہو، چاہے دنیا کے اعتبار سے خراب ہو، اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا
کہ سچوں کے ساتھ رہو، تاکہ رہنے کی وجہ سے جو اثر ہوتا ہے، دل جو رہتے رہتے اثر قبول کرتا ہے، تو جب آپ سچوں کے ساتھ رہو گے، سچوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، تو اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا اور آپ بھی سچوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے حتی الامکانی کوشش کریں کہ ہم جھوٹ سے بچیں، کیونکہ جھوٹ میں بربادی ہے، ہلاکت ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے برخلاف سچ کا ٹھکانہ یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ جو ہے جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اس پر غور کریں اور اس کا عہد کریں کہ ہم سچ بولیں گے، ہم سچے پکے مسلمان بن کر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور سچ بولنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔